السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آج کل ہمارے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرنے والے بہت لوگ ہو چکے ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے معاشرے میں انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت زیادہ تنقیص کرتے ہیں۔ یہ تو گمراہ ہے ہی ہیں، یہ غلط ہے ہی ہیں۔ اس معاملے میں ہم شروع سے ہی ان سے بحث و مباحثہ کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے جید علماء کرام نے اس معاملے میں انجینئر کے سارے اعتراضات کے جوابات دے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو میرے سامنے ایک گروہ ایسا بھی آتا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور ان کا دفاع کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ ہم سلف صالحین کے منہج پر ہیں اور ان کے موقف پر ہیں۔ سلف صالحین، تمام سلف صالحین کا منہج اور موقف کیا تھا؟ محدثین کا منہج اور موقف کیا تھا؟ اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں حضرت معاویہ سے، لیکن اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ختم نہیں کیا جائے گا اور ان کو برا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بھائی کا مجھے میسیج آتا ہے واٹس ایپ پہ، اور وہ مجھے اس معاملے میں مجھ سے وضاحت طلب کرتا ہے کہ بتائیں کیا یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنے والے ان باتوں کا جواب دیں۔ اس میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بشری تقاضے کے تحت ساری غلطیاں لکھی ہوئی تھیں، اور میں ان کو پڑھ رہا تھا جو کہ حدیث سے ثابت تھیں۔ لیکن اس میں ایک بات جب میں نے دیکھی تو میں تو بڑا حیران ہوا، بڑے پریشان ہوا کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں اس نے ایک حدیث نقل کی جس میں یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد نیچے نتیجہ نکالتا ہے، کہتا ہے قرآن میں آتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ کی اس کی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی لعنت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا یہ آیت قرآن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ ہوتی ہے؟ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس بات کو نقل کر کے اور ناسبیت جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور حضرت علی کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے حجۃ الوداع کے بعد، آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ اپنے یہ لفظ بولا، اپنے یہ بات کہی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس کا علی دوست ہے۔ جو بندہ مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے رضی اللہ عنہ۔ ہم اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ذرہ برابر بھی تنقیص کی جائے یا ان کی شان کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں، ہم ان کو احادیث مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بشری تقاضے کے تحت بھی غلطیاں موجود ہیں، لیکن ہم اس وقت بھی یہ بات کہیں گے جب حضرت علی کی بات آئے گی، ہم تب بھی کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن اعلان کر چکا۔ اور جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تب بھی ہم یہ کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن اعلان کر چکا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ سارے کے سارے اپنے رب سے راضی ہو چکے۔ لیکن آج لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، حضرت علی کی شان میں تنقیص کرتے ہیں یا حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، دونوں ہی گروہ غلط ہیں، گمراہ ہیں، باطل پر ہیں۔ ہم ان دونوں کو صحیح نہیں مانتے۔ صحیح موقف اور صحیح منہج یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ سے افضل سمجھا جائے اور ان کی شان، مقام، عظمت کو تسلیم کیا جائے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو نہ لایا جائے۔ حضرت معاویہ کی شان، مقام، عظمت بھی اپنی جگہ پر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ثابت ہے۔ حضرت معاویہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کا رشتہ ہمارا ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا پیار اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کسی ایک صحابی کی شان میں تنقیص ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اہل السنت والجماعہ جہاں پہ حضرت معاویہ کی شان کا دفاع کرتے ہیں، وہاں پہ حضرت علی کی شان کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں، اہل السنت والجماعہ جو موقف ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں اور اسی کے اوپر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ جس موقف پر ہمارے محدثین، ہمارے سلف صالحین چلتے رہے، ہم بھی اسی پر چلیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی پر ہمیں موت آئے، اسی پر ہم زندہ رہیں، اسی پر اپنے رب سے جا کے ملیں۔ قرآن و حدیث کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، صحابہ کرام کی شان کا دفاع کریں، اہل بیت کی شان کا دفاع کریں۔ جو بندہ ان کے بارے میں بات کرے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان کا دفاع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔